رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب کے اندر اکثر روایات نقل کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ایک موقع پر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم امام الانبیاء کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں کہ اسی دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے دروازے سے داخل ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف یہ بات نقل نہیں کر رہی بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی چلنے کی چال کو بھی نقل کرتی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چال کے سب سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ تھیں۔ میں نے حضرت فاطمہ سے زیادہ اللہ کے رسول کے چال کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ بات کون نقل کریں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کر حضرت فاطمہ کا استقبال کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے کان میں کچھ اور بات کی تو وہ مسکرانے لگی۔ مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوئی، تجسس ہوا کہ یہ بات میں معلوم کر لوں کہ یہ بات کیا ہوئی۔ باپ اور بیٹی کے درمیان میں وہ کون سی بات ہوئی کہ پہلے حضرت فاطمہ رونے لگی بعد میں مسکرانے لگی۔ تو حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا تو فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ کو کہا، اے فاطمہ، کہ وہ کون سی بات تھی جو میرے سرتاج نے آپ کے کان میں کہیں، آپ مسکرانے، آپ پہلے رونے لگی اور پھر آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ یہ میرے بابا کا میرے پاس راز ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا صدمہ پیش آیا، تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امی عائشہ صدیقہ نے یہی بات پوچھی اور کہا کہ اے فاطمہ، میرے ماں ہونے کے حق کی وجہ سے وہ بات جو تیرے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان میں ہوئی تھی، آج مجھے وہ بتاؤ۔ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی کہ آپ مجھے اگر اس حق کا واسطہ نہ دیتی تو میں آپ کو یہ بات کبھی نہ بتاتی۔ پھر فرمانے لگی کہ اس دن میرے بابا نے پہلے میرے کان میں کہا کہ میں عنقریب اپنے اللہ کے پاس جانے والا ہوں، تو یہ بات سن کر مجھے رنج ہوا اور غم کی وجہ سے میں رونے لگی۔ تو میرے آنسوؤں کو دیکھ کر میرے باپ نے پھر میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ، کیا تیرے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار بنائی گئی؟ تو جب میں نے اپنے والد کے زبان اطہر سے یہ بات سنی تو مجھے خوشی ہوئی اور خوشی کی وجہ سے میں مسکرانے لگی۔ اب یہ بات حضرت فاطمہ سے سننے والی حضرت عائشہ ہیں۔ امت میں کوئی آدمی، کوئی فرد ایسا نہیں جس نے یہ بات حضرت فاطمہ سے ڈائریکٹ سنی ہو۔ سننے والی حضرت عائشہ صدیقہ، امت تک پہنچانے والی حضرت عائشہ صدیقہ۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے، یہ اس بات کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان میں عقیدت نہیں تھی، ان لوگوں کے درمیان میں اختلاف تھا؟ اس بات کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام محمد بن حنفیہ، بیٹھے ہیں اپنے باپ حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھتے ہیں ابا جان
رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ افضل شخص کون ہے؟ پوچھنے والا محمد بن حنفیہ، بتانے والا حضرت علی رضی اللہ تعالی، باپ بیٹا 1 to 1 ملاقات۔ حضرت علی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد امت کا سب سے افضل ترین شخص ابو بکر ہے۔ محمد بن حنفیہ پھر پوچھتے ہیں ثم ابا جان ابو بکر کے بعد؟ فرمایا عمر۔ ابو بکر کے بعد افضل ترین فرد، امت کا افضل ترین فرد عمر ہے۔